وقت احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن، یہ دو حدیثیں ہیں جو سنانی ضروری ہیں۔ پہلی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو ایک صحابی تھے، تو وہ ترتیب پہلے یوں تھی، ایک افطاری سے دوسری افطاری تک روزہ ہوتا تھا 24 گھنٹے کا۔ اب بتاؤ کہ جب شام کو افطاری کرو گے، یہاں سے کھانا پینا بند ہو جائے، کل افطاری تک کیا بنے گا؟ اتنی مشکل روزے تھے۔ مگر جب رات کو سویا ایک صحابی تو اس کی بیوی اس کے ساتھ سو گئی، تو وہ مباشرت کر بیٹھا تو اسے تو پتہ چل گیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو روتا ہوا دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ روزہ توڑ کے آیا ہوں۔ حضور بھی بڑے غم زدہ ہوئے کہ تو نے روزہ توڑا۔ تو اسی وقت روزے توڑنے کی جیسے بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو گیا امت محمدیہ پر، تو اللہ پاک نے آیات نازل فرمائی، قرآن نازل ہوا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کریم کی راتوں میں تمہیں تمہاری بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن کے الفاظ سنو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہا کہ بیوی تمہارا لباس ہے، تم بیوی کا لباس ہو، ایک چادر ہو۔ بیوی اگر تکلیف میں ہوگی تو مرد کو بھی تکلیف ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے آپس میں، یہ محبت بھی بتائی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بھی بتائی، اور ایک دوسرے کے ساتھ میانہ روی اور محبت بھرے جو لمحات زندگی کے ازدواجی زندگی میں گزرے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورت تمہارا لباس ہے، تمہاری بیوی تم عورت کا لباس ہو۔ آگے فرمایا انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، کہا کہ وہ تمہارے لیے زینت دار ہیں، تم ان کے لیے پردہ دار ہو۔ اللہ کریم نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا، تمہیں معاف کر دیا، اور کہا کہ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تم مباشرت ہم بستری کر سکتے ہو، منع نہیں ہے، رمضان کی راتوں میں ان سے مباشرت کر لیا کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ اور کہا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہا کہ کھاؤ اور پیو۔ یہ جو دوسرا آیات ہے، یہ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، یہ کُلُوا وَاشْرَبُوا والا یہ دوسرے صحابی کی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے روزہ رکھا، تو جب افطاری کا وقت ہو جاتا تو وہ کچھ نہ کھاتا پیتا، تو افطار کا وقت جب گزر جاتا تو وہ اسے کھانے پینے کی اجازت نہ تھی۔ تو اس نے بھی اسی طرح، جب وہ تھکا ہارا تھا، کمزوری پھیلی ہوئی تھی، تو جب اسے نیند آ گئی تو وہ اٹھا اور افطاری کا وقت جا چکا تھا۔ جب افطاری کا وقت جا چکا تو جب صبح تک تو گزارا ہوا، صبح کے بعد اتنی نڈھال ہو گیا، کمزور ہو گیا کہ چلنے کی سکت ہی نہ رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جیسے ہی عرض کی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی، کہا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق میں سے کھاؤ بھی سی، پیو بھی سی، ساری رات صبح سحری تک، جو صبح فجر تک جو کچھ کھانا چاہو، جو پینا چاہو، اپنی بیوی سے مباشرت کرنا چاہو، جیسے تمہاری زندگی آسان گزرے، جو تمہارے اوپر حرام تھا ہم نے ماہ رمضان کی راتوں میں دن کا تو منع کر دیا، رات کو تمہارے اوپر وہ چیزیں حلال کر دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر خاص فضل ہوا۔ اب سوچو ان لمحات کو کہ جب افطاری سے افطاری تک روزہ ہوتا ہوگا تو وہ ماہ رمضان کے اندر بھی اپنی بیوی سے مباشرت جو ہے منع ہوگی، اور اگر افطاری کا وقت گزر جائے تو اس کے بعد بھی تم کچھ کھا پی نہیں سکتے، 24 گھنٹے اور پھر چھٹی ہو گئی۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر خاص فضل کر دیا۔ آخری بات ہے وہ یوں کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نور کے جو برسات ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ ایک تو نور برستا ہے روزے دار کے اوپر، ایک نور برستا ہے تلاوت قرآن کرنے پر، ایک نور برستا ہے نماز تراویح پر، ایک نور برستا ہے رات کے جاگنے اور سحری افطاری پر۔ یہ سارا نور جب اکٹھا ہو گیا صحابہ اکرام کی زندگی میں، وہ یوں اکٹھا ہوا کہ جب روزے رکھنے لگے، نماز تراویح پڑھنے لگے، تلاوت قرآن کو عام بنایا، رات کا قیام ہوا، دن کو روزہ ہوا، تو یہ سارا نور جب برسنا شروع ہو جائے، آپ غور کیا ہوگا جب بارش آتی ہے تو تھوڑی تھوڑی بارش ہو تو کچھ چیزیں سوکھی رہ جاتی ہیں، کچھ گیلی ہوتی ہیں، تو مگر جب موسلادھار بارش ہوتی ہے پھر وہ پلٹاتی ہے ہر چیز کو، جل تھل کرتی ہے، زمین کا ہر رونگٹا ہر ذرہ ذرہ جل تھل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کہا کہ جب رمضان آتا ہے، رمضان کے اندر فیوز و برکات کی ایسی بارشیں شروع ہوتی ہیں کہ جل تھل تمہارے دلوں کو، تمہاری آنکھوں زبانوں کو، تمہارے جسم کو جل تھل کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر نور اونڈیل اونڈیل کر ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ یوں ہو جاتا ہے کہ بندہ خود اس کے اندر جذبات اجاگر ہوتے ہیں کہ میں اللہ کی ذات کو دیکھوں۔ جب صحابہ اکرام کے اوپر یہ باتیں طاری ہوئی، انہوں نے روزے تراویح رکھنا شروع کی، تو ان کے دل کے اندر جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر خیال آتا تھا جب وہ آواز کو سنتا تھا اور کہتا تھا اللہ تیری آواز اتنی پیاری ہے، تو پتہ نہیں کتنا پیارا ہوگا، میرا دل کرتا ہے کہ میں تجھے دیکھوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا تھا نا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہاں پر بھی یہی حالات ہے، جب قرآن کا فیض اترا، جب روزے نے اندر تقویٰ پیدا کیا، اندر بھرمار ہوئی فیض کی، چہروں کے اوپر نور چھلکنے لگا، اور ہر قسم کی برائی کا جو اثر تھا وہ ختم ہو گیا، زائل ہو گیا، تو ہر